دوستو ہمارے چینل نعت عابد نیمزی کو لائک اور سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ توکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ صدر جلسہ حضرات، علماء کرام، برادران ملت اور خواتین بہنیں، آج بڑی قیمتی باتیں اس سرزمین پہ ہمارے علماء نے کہی ہیں۔ آپ کو ان سب باتوں کو یاد رکھنا چاہیے، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ اب میں چند منٹ بات کر کے انشاءاللہ ہم سب دعا کریں گے اور یہ جلسہ ختم ہوگا۔ یہ رات کا آخری حصہ شروع ہو گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخری حصے کے لیے اللہ نے کیا بشارت دی ہے۔ رات کے آخری حصے میں کون سا کام کیا جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر خصوصی رحمت آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں آخر رات میں جب بھی کسی کی آنکھ کھلے یا وہ تہجد کی نماز پڑھے یا نماز اگر تہجد کی نہ بھی پڑھے، آنکھ کھلے یا ہم لوگ جیسے اس وقت جگے ہوئے ہیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ جب رات کی آخر حصہ ہو تو اس وقت اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ جب مغفرت طلب کی جاتی ہے تو اللہ جو ہے نہ صرف مغفرت طلب کرنے والے کو نوازتا ہے، اس کے گناہ بخشتا ہے، بلکہ اس کی آبادی میں بھی اس سے فائدے ہوتے ہیں۔ استغفار جو لوگ کرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بشارت دی ہے کہ گناہ ان کے معاف فرمائے گا، نمبر 1۔ دوسرے، ان کی جو کھیتیاں ہیں ان میں برکت دے گا۔ آپ جو کھیتی کرتے ہیں، گیہوں کی کیے ہوئے ہیں، مسور کی ہے، اس میں برکت کیسے آئے گی؟ اگر آپ اللہ کو یاد کریں گے، استغفار کریں گے تو اس میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی، گھر آباد ہوگا۔ بعض گاؤں اور خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ ان کو مال کی بھی دولت سے نوازتا ہے اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں مال بھی آ رہا ہے اور اولاد بھی نئی نسلوں میں بھی پیدا ہو رہی ہے، بچوں کی پیدائش ہو رہی ہے۔ اور بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں کہ کبھی اللہ ان کو مال تو دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے نہیں نوازتا۔ تو استغفار کریں گے تو اللہ مال بھی عطا فرمائے گا اور اولاد کی نعمت سے بھی نوازے گا۔ اس لیے ایک بار سب لوگ استغفار پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم بدیع السماوات والارض وما بینہما من جمیع جرمی و اسرافی علی نفسی واتوب علیہ۔
روزانہ اگر فجر کے بعد ان کلمات کو دل سے ادا کیا جائے، زبان سے ادا کیا جائے اور دل میں احساس ہو کہ ہم اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، تو اللہ یہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ رات کو بھی جب آنکھ کھلے ایسا کیجیے۔ ہمارے علماء نے تعلیم کی بات کہی ہے، آپ اس بات کو ذہن میں یاد رکھیے کہ تعلیم دو جگہ سے ہوتی ہے، ایک پہلے گھر سے ہوتی ہے۔ گھر کو پہلا مدرسہ یا اسکول کہا جاتا ہے۔ گھر سے کیسے تعلیم ہوتی ہے، گھر کو اسکول یا مدرسہ کیسے کہا جاتا ہے؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بالکل 1 سال کا، جب وہ بچہ ہو یا بچی بولنا شروع کرتا ہے تو اس کی ماں، اس کے باپ اسی وقت سے اس کو کچھ باتیں بتانا شروع کرتے ہیں، اللہ کا نام یاد کرانا شروع کرتے ہیں، اس کو بولنا سکھاتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں۔ اور بچے عام طور پر 3 سالوں تک تو گھر میں رہتے ہیں اور ماں باپ اس کو سکھاتے ہیں، بچے پوچھتے ہیں اور ماں باپ اس کو جواب دیتے ہیں۔ تو یہ جو تعلیم کا حصہ ہے یہ صرف 3 سال ہی تک نہیں چلتا، بلکہ بچے جب تک بڑے بھی ہو جاتے ہیں اور گھر میں رہتے ہیں، اسکول سے آتے ہیں، مدرسوں سے آتے ہیں، تو ماں باپ جو زندگی کے تجربات ان کو ہوتے ہیں وہ اپنے ان بچوں کو، بچیوں کو سکھاتے رہتے ہیں۔ اس لیے آپ پہلی بات تو یہ کہ اپنے گھر کو تعلیم گاہ کی صورت میں رکھیے قائم۔ بچوں کو صرف گھر میں کھانا پینا ہی نہیں دیا جاتا ہے، بلکہ ان کو سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے۔ جو بچے اسکول یا مدرسے کے لائق ہو جاتے ہیں ان کو اسکول اور مدرسوں میں داخل کرایا جاتا ہے۔ اب تو نئی تعلیمی پالیسی جو آئی ہے اس میں تو 3 سال کی عمر سے ہی بچوں کی تعلیم آنگن باڑی میں دینے کی تاکید آ رہی ہے کہ وہاں سے شروع کی جائے۔ چاہے آنگن باڑی سے بچوں کو تعلیم دلوائیے یا گھر میں تعلیم دلوائیے، لیکن اس بات کی کوشش کیجیے کہ کوئی بچہ یا بچی تعلیم سے محروم نہیں رہے۔ ہمارے یہاں جو مکتب ہوتے ہیں، مکتب کو بہت بنیادی حیثیت دیجیے۔ گاؤں میں ہمارے امام ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، ان کے ذریعے مکتب میں، مسجد میں ہر بچے یا بچی کی تعلیم کو لازمی بنائیے، ورنہ اس ملک میں دین کی حفاظت، ایمان کی حفاظت، تعلیم کی حفاظت نہیں ہو پائے گی اگر ہم اور آپ اپنے بچے اور بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام نہ کریں۔ اسکول ہو یا مدرسہ، جب بچے مکتب کی تعلیم پالیں تو ان کو اسکول یا مدرسوں میں ضرور بھیجیے۔ آنے والے وقت میں اس کی اور زیادہ اہمیت بڑھ جائے گی، سرکار کی طرف سے بھی سختی ہوگی۔ اگر آپ اپنے بچے یا بچیوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے تو بہت ساری پریشانیوں سے دوچار ہوں۔ جنت کہاں ہے اور جنت کیسے ملے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت والے اعمال کو آپ کے گھروں سے مربوط کر دیا۔ گھر سے اگر کسی کو لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکیوں پر خاص طور پر بشارت آئی ہے۔ کسی کے گھر میں اگر ایک لڑکی ہے
یا 2 ہے یا 3 ہے یا زیادہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر باپ نے اس بیٹی کو اچھا پڑھایا، اچھا کا لفظ ہے، علمہن فاحسن تعلیمہن، خوب اچھا، جو استاذ تھا یا استانی تھی اس سے اس نے اس کی تعلیم دلوائی، وَأَدَّبَهُنَّ فَأَحْسَنَ تَأْدِيبَهُنَّ، اور صرف اپنے کھیتی باڑی میں نہیں رہا بلکہ اپنے اس بچی کی اچھی تربیت کی، اخلاق اچھا سکھایا۔ حضرت مولانا شفیق صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ تعلیم اور اخلاق یہ 2 چیزیں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں ان دونوں چیزوں کی تاکید آئی، اور تیسرا کام یہ کیا کہ بچی کی جب عمر بڑھ گئی، بڑی ہو گئی، تو اس کا رشتہ دیکھ کر نکاح کر دیا، تو ایسا باپ کہاں رہے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ایسا والد اپنی اس بیٹی کی وجہ سے جنت میں جائے گا۔ تو جنت کہاں ہے؟ آپ کی بیٹی کے ہاتھ میں۔ اگر کسی بھائی نے یہ کام کیا، ماں باپ ضعیف ہیں، بھائیوں نے اپنی